اب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کے اردو ترجمے کا 59واں خطبہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے طمع والے واعظ کو حق گوئی نصیب نہیں ہوتی۔ 59ویں مجلس لالچی کے واعظ کے بیان میں 9 رجب 546 ہجری کو بعد کچھ کلام کے مدرسہ قادریہ میں ارشاد فرمایا، طمع کرنے والے کا کلام و وعظ خود غرض اور مداہنت سے خالی نہیں ہوتا، اس کو مخالفت سامعین کی طاقت نہیں، حق گوئی غیر ممکن ہے، اس کا کلام خالی بلا مغز کا چھلکا اور لفظ بلا معنی ہوا کرتا ہے۔ جس طرح طمع کے حرف نقطوں سے خالی ہیں، ایسے ہی لفظ طامع یعنی لالچی شخص خالی ہے۔ طمع کے حرف تو، میم، عین میں ان میں ہر ایک نقطہ سے خالی ہے۔ اے اللہ کے بندوں، تم سچ بولو، بے شک فلاح پالو گے۔ سچے کی ہمت آسمان میں بلند ہے، اس کو کسی قائل کا قول ضرر نہیں دیتا ہے۔ تحقیق اللہ عز و جل اپنے امر پر غالب ہے، جب وہ تجھ سے کسی امر کا ارادہ کرے گا تجھ کو وہ اس کے لیے تیار کر دے گا۔ کسی بے ادب سے کچھ کلام نکلا اور یہ اس کا جواب ہے، تمہاری حالتوں کی سچائی مجھے گویا کر دیتی ہے اور تمہارا جھوٹ مجھے ساقط کر دیتا ہے۔ تمہاری خریداری کے مطابق میں تم سے فروخت کرتا ہوں۔ اے غلام، اگر تیرے پاس علم کا پھل اور اس کی برکت ہوتی تو ہرگز اپنے حظوظ و خواہشات نفسانی کے لیے بادشاہوں کے دروازوں پر نہ دوڑتا۔ عالم کے پاس وہ 2 پیر ہی نہیں ہوتے جن سے وہ مخلوق کے دروازوں پر دوڑے، اور زاہد کے پاس وہ 2 ہاتھ ہی نہیں ہوتے جن سے وہ آدمیوں کا مال لے، اور اللہ کے محب کے پاس وہ 2 آنکھیں ہی نہیں ہوتی ہیں جن سے وہ غیر اللہ کی طرف دیکھے۔ سچا محب جو کہ اپنی محبت میں سچا ہے، اگر تمام مخلوق سے بھی ملاقات کرے تو مخلوق کی طرف اس کو نظر کرنا حلال نہ ہو، وہ تو اپنے محبوب کے سوا کسی کو دیکھتا ہی نہیں ہے۔ اس کے سر کی آنکھوں میں دنیا کی اور اس کے قلب کی آنکھوں میں آخرت کی قدر ہی نہیں ہوتی ہے، اور نہ اس کے باطن کی آنکھوں میں خدا کے سوا کسی کی عظمت و قدر ہوتی ہے۔ تم عاقل بنو، تمہاری کچھ حقیقت نہیں ہے، تم میں سے اکثر چیخنے چلانے والوں کا اتباع کرنے لگتے ہیں۔ بہت سے واعظوں کا وعظ زبانی ہوتا ہے، دلوں سے نہیں ہوتا۔ منافق کی سرد آہیں زبان و سر سے ہوتی ہیں، اور سچے شخص کی اس کے قلب و باطن سے۔ سچے شخص کا قلب رب عز و جل کے دروازے پر اور اس کا باطن اس کے روبرو ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ اس کے دروازے پر چیخ پکار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ چیختے گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو قسم بخدا اپنی سب حالتوں میں جھوٹا ہے، تو اللہ عز و جل کے دروازے کا راستہ بھی نہیں پہچانتا ہے، تو دوسروں کو اس پر کیسے رہنمائی کرے گا، تو خود اندھا ہے، دوسروں کا ہاتھ کیسے پکڑے گا۔ تجھے تیری خواہش و طبیعت اور نفس کی تابع داری اور دنیا و ریاست اور شہوتوں کی محبت نے اندھا بنا دیا ہے۔ تو میرے سامنے آ، جب تک کہ گناہ تیرے ظاہر پر ہی ہیں، اس سے قبل کہ وہ گناہ تیرے قلب تک پہنچیں بڑھ، ورنہ تو گناہ پر اصرار کرنے والا ہو جائے گا، پھر وہ اصرار منتقل ہو کر کفر بن جائے گا، جس کی تابع داری اور بندگی خدا کے لیے متحقق ہو جاتی ہے۔
وہی خدا کے کلام سننے پر قدرت پا لیتا ہے۔ اس کے بعد اپنے 70 ان موسیوں کا جن کو کلام الہی سننے کے لیے منتخب کیا گیا تھا ذکر کیا اور فرمایا بس اللہ نے ان موسیوں سے خطاب کیا، وہ سب کے سب بے ہوش ہو گئے اور تنہا موسیٰ علیہ السلام باقی رہ گئے۔ پھر جب ان بے ہوشوں کو اللہ عز و جل ہوش میں لایا کہنے لگے ہم میں کلام الہی سننے کی طاقت نہیں ہے، اے موسیٰ تم ہمارے اور خدا کے درمیان میں واسطہ بن جاؤ۔ بس موسیٰ علیہ السلام سے اللہ عز و جل نے کلام کیا اور وہ ان لوگوں کو کلام الہی سناتے تھے اور اس کا قول ان پر لوٹتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بسبب اپنی قوت ایمانی اور حقیقی طاعت و عبودیت الہی کے ذریعے سے کلام باری سننے پر قادر ہوئے اور یہ موسیٰ اپنے ضعف ایمان کی وجہ سے اس پر قدرت نہ پا سکے۔ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کے احکام کو جو کہ توریت میں تھے قبول کر لیتے اور اوامر و نواہی میں ان کی اطاعت کر لیتے اور ادب والے بن جاتے اور اپنے خود ساختہ اقوال پر جرأت نہ کرتے تو البتہ یہ کلام الہی کے سننے پر قدرت پا لیتے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا بتحقیق میں ہر جھوٹے منافق دجال پر مسلط ہوں، ہر اللہ کے گناہ گار نافرمان پر میں مسلط ہوں۔ نافرمانوں میں سب سے بڑا ابلیس ہے، وہ ان سب کا چھوٹا فاسق ہے۔ بتحقیق میں ہر گمراہ اور گمراہ کن باطل کی طرف دعوت دینے والے سے لڑائی کرنے والا اور اس پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے ساتھ مدد چاہنے والا ہوں۔ نفاق تیرے دل میں جمع ہوا ہے، تو اسلام اور توبہ کرنے اور زنار کفر کے توڑ ڈالنے کا محتاج ہے، اسے قطع کر توبہ کر کے مسلمان بن۔ جس مشغلے میں ہوں اگر یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے بس یہ عنقریب بزرگ و کثیر و عظمت والا ہو جائے گا اور اپنے دونوں پیروں پر کھڑا ہوگا اور اپنے بازوؤں سے خلق کی چھتوں پر اڑے گا اور ان کے گھروں میں داخل ہوگا اور وہ اس کو اپنی آنکھوں اور اپنے دلوں سے دیکھ لیں گے۔ اور اگر یہ مشغلہ من جانب میرے نفس و خواہش و طبیعت کے اور میرے شیطان و باطل کی طرف سے ہے بس اس کے لیے خرابی و دوری ہوگی اور عنقریب چھوٹا پڑ جائے گا اور پگھل جائے گا اور لوٹ جائے گا اور متفرق و منقطع ہو جائے گا، کیونکہ اللہ عز و جل جھوٹے کے مدد و تائید اور منافق کی مددگاری نہیں فرماتا ہے اور منکر کو کچھ نہیں دیتا ہے اور ناشکرے کی نعمت کو نہیں بڑھاتا ہے۔ ہر وہ نفس کہ جس کے دل میں کچھ حصہ بھی نفاق کا ہے اس سے کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس کا نفاق اس کے دین کے جلا دینے کا سبب بن جائے گا۔ اے میرے مریدو، میں نے تو کہہ دیا اور لیکن تم بھاگ رہے ہو، تم سنتے ہو اور عمل نہیں کرتے۔ میرا نام تمام شہروں میں گونگا مشہور تھا، میں مجنون اور گونگا اور خاموش بنا ہوا تھا، لیکن یہ بات نبھ نہ سکی۔ قضاء و قدر نے نکال کر تمہاری طرف ڈال دیا۔ میں تہ خانوں میں تھا، تقدیر نے باہر نکالا اور مجھ کو کرسی پر لا کر بٹھا دیا۔ تو جھوٹ نہ بول، تیرے پاس دو دل نہیں ہیں بلکہ ایک ہی دل ہے، وہ جس چیز سے بھی بھرا اس میں دوسری چیز کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اللہ نے کسی مرد کے لیے دو دل نہیں بنائے، ایک ہی قلب خالق و مخلوق دونوں کو دوست رکھے ہو نہیں سکتا۔ ایک ہی قلب میں دنیا و آخرت دونوں جمع ہو جائیں ہو نہیں سکتا، جبکہ قلب خالق کی طرف ہو اور چہرہ مخلوق کی طرف۔ ایسا ہو سکتا ہے خالق کی طرف متوجہ ہونا بنظر ان کی مسئلے
مصلحتوں کے اور بغرض ان پر رحمت کے جائز ہے۔ دل کا لگاؤ خالق ہی سے رہے۔ جو اللہ سے جاہل ہے وہ ریاکاری کرتا ہے اور نفاق برتتا ہے، اور جو کہ اللہ کا جاننے والا ہے وہ ایسا نہیں کرتا ہے۔ احمق اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے، ریاکار منافق بنتا ہے، اور عالم کی شان سے یہ بعید ہے۔ احمق اللہ کی نافرمانی کیا کرتا ہے اور عاقل اس کی تابع داری کرتا ہے، اور دنیا جمع کرنے پر حریص ریاکاری کرتا اور نفاق برتتا ہے۔ اور جو حریص نہیں امید کو کوتاہ کرنے والا ہے وہ ایسا نہیں کرتا۔ مومن فرض ادا کر کے اللہ عز و جل سے قریب ہو جاتا ہے اور نفلیں پڑھ کر اس کا محبوب بن جاتا ہے، اور اللہ عز و جل کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو کہ نفلوں کو جانتے بھی نہیں بلکہ وہ فرض ادا کرتے ہیں، پھر نفل پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ہمارے اوپر اس وجہ سے فرض ہے کہ ہم کو ان کے پڑھنے پر قدرت عطا فرما دی ہے، ہمارا ہمیشہ عبادت میں مشغول رہنا ہم پر فرض ہے۔ وہ فی الجملہ اپنے حق میں کسی چیز کو فضل نہیں سمجھتا، ہر عبادت کو فرض ہی سمجھتا ہے۔ اولیاء اللہ کے لیے ایک آگاہ کر دینے والا ہے جو ان کو آگاہ کرتا رہتا ہے، ایک معلم ہے جو ان کو تعلیم دیتا رہتا ہے۔ حق عز و جل ان کے لیے تعلیم و تعلم کے سبب مہیا فرماتا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اگر کوئی مسلمان پہاڑ کی چوٹی پر ہوتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے ایک بتانے والا مقرر کر دیتا ہے جو اس کو سکھاتا بتاتا ہے۔ تو اچھے لوگوں کے کلمے لے کر ان سے دوسروں کو نصیحت کرتا ہے اور اپنے نفس کو چھوڑ دیتا ہے۔ خود کچھ فائدہ نہیں لیتا، منگتی کی چیز چھپتی نہیں ہے۔ تو اپنے مال کا لباس پہن، نہ کہ عاریت و منگنی کا۔ اپنے ہاتھ سے کپاس بو اور اسے پانی دے، اور اپنی کوشش و محنت سے اس کی پرورش کر، پھر اس کو بن اور سی اور پہن۔ غیر کے مال پر اور غیر کے کپڑوں پر خوش نہ ہو، جبکہ تو دوسروں کے کلام کو لے کر کلام کرے گا اور اس کو اپنا بتائے گا۔ تیرے اوپر نیک لوگوں کے قلب غصہ کریں گے جب تجھ سے عمل نہ ہو سکے، پس کچھ کہہ بھی مت۔ ہر امر عمل پر متعلق ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے اپنے عمل کے باعث جنت میں جاؤ گے، یہ قیامت کے دن فرمایا جائے گا۔ تم معرفت الہی حاصل کرنے کی کوشش کرو، معرفت الہی اس کے ساتھ غائب ہو جانے اور اس کے قضاء و قدر اور علم و قدرت کے ساتھ قائم ہو جانے کا نام ہے۔ معرفت افعال و مقدرات الہی میں فنا ہو جانا ہے۔ تیرا کلام اس چیز پر جو کہ تیرے دل میں ہے رہنمائی کرے گا۔ زبان قلب کی ترجمان ہے، پس جب قلب اختلاط والا ہوگا حق و باطل میں تمیز نہ کرے گا، پس کبھی کلام درست نکلے گا اور کبھی باطل، کبھی توشے کی کم حقہ حقیقت کو بیان کر سکے گا اور کبھی اس پر قدرت نہ پائے گا۔ اور جب قلب کا یہ اختلاط جاتا رہے گا زبان ٹھیک ہو جائے گی، جب قلب سے شرک جاتا رہے گا زبان ٹھیک ہوگی، اور جب وہ شرک کرنے والا ہوگا تو وہ مخلوق کے ساتھ پابند ہوگا، اس میں تغیر و تبدل ہوتا رہے گا، لغزش واقع ہوگی، جھوٹ بولے گا۔ بعض واعظین کلام کرنے والوں میں سے وہ ہیں جو کہ اپنے قلب سے کلام کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو اپنے سر و باطن سے کلام کرتے ہیں، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو کہ اپنے نفس و خواہش و شیطان اور عادت کی پیروی سے کلام کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہم کو ایمان والا بنا، نہ کہ منافقوں میں سے۔ آمین۔
جبکہ قلب میں ایک شخص کی محبت اور دوسرے کی عداوت واقع ہو جائے، پس تو اس سے دوستی اور اس سے دشمنی اپنے نفس و طبیعت کی پیروی سے نہ کر، بلکہ ان دونوں کے معاملے میں کتاب و سنت کو حکم بنا دے۔ پس اگر وہ دونوں تیرے محبوب کی موافقت کریں، پس تو ہمیشہ اس کی محبت میں ڈٹا رہ، اور اگر وہ دونوں اس کی مخالفت کریں پس تو ان کی محبت سے علیحدہ ہو جا، اور اگر وہ دونوں تیرے دشمن کی، جس کو تو نے دشمن سمجھا ہے، مخالفت کریں پس تو اس کے بغض سے علیحدہ ہو جا، اور اگر وہ دونوں اس کی موافقت کریں پس تو اس کی دشمنی پر ڈٹا رہ، اور اگر اس نے تجھے قناعت حاصل نہ ہو، اگر اس سے تجھے قناعت حاصل نہ ہو اور معاملہ واپس نہ ہو، پس تو صدیقین کے قلبوں کی طرف رجوع لا اور ان سے دریافت کر، وہ فیصلہ فرما دیں گے۔ تو انہی کے قلبوں کی طرف رجوع کر، پس یہی قلب درست ہیں، کیونکہ جب قلب درست ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف تمام چیزوں سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ قلب جب قرآن و حدیث پر عمل کرنے لگتا ہے اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، اور جب وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے تو وہ دانا و بصیر ہو جاتا ہے۔ تمام وہ چیزیں جو کہ اس کے نفع و نقصان کی ہیں، اور جو چیز کہ اللہ کے واسطے اور غیر اللہ کے واسطے ہے، اور جو کہ حق و باطل ہے، وہ سب کو پہچان لیتا ہے۔ جبکہ ایماندار کے لیے ایسی نظر حاصل ہو جاتی ہے، پس صدیقین و مقربین کی کیا حالت ہوگی۔ کامل ایماندار کے لیے من جانب اللہ ایک نور ہوتا ہے جس سے وہ دیکھا کرتا ہے، اور اسی واسطے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نظر سے ڈرایا ہے اور ارشاد فرمایا، مسلمان کی فراست سے ڈرا کرو، کیونکہ وہ نور الہی سے دیکھا کرتا ہے اور ہر ایک کو تاڑ لیتا ہے، اور عارف مقرب کو بھی ایک نور اور عطا فرمایا جاتا ہے جس سے وہ اپنے قرب الہی کو دیکھتا ہے، اور اس قرب کی وجہ سے اپنے قلب سے فرشتوں اور نبیوں کی روحوں اور صدیقین کے قلوب و روحوں کا ملاحظہ کرتا ہے، اور ان کے احوال و مقامات دریافت کرتا رہتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس کی سویدائے قلب اور صفائی باطن کے اندر ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ فرحت کے ساتھ معیت الہی میں بسر کرتا رہتا ہے۔ وہ خالق و مخلوق کے درمیان ایک واسطہ ہو جاتا ہے، خالق سے لے کر مخلوق میں تقسیم کرتا رہتا ہے۔ بعض ان میں سے زبان و قلب دونوں کے دانا ہو جاتے ہیں، اور بعض اس میں سے قلب کے دانا ہوتے ہیں اور ان کی زبان لکنت والی ہوتی ہے، لیکن منافق پس پردہ زبان زور ہوتا ہے اور اس کا قلب لکنت والا ہوتا ہے، اس کا تمام علم زبان ہی پر ہوتا ہے، اور اسی واسطے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، سب سے زیادہ خوفناک جس سے میں اپنی امت پر خوف کرتا ہوں، منافق زبان زور طرار ہے۔ تو کسی چیز پر غرور نہ کر، کیونکہ اللہ عز و جل جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اسی واسطے بعض صالحین سے حکایت ہے کہ انہوں نے اپنے ایک دینی بھائی سے ملاقات کی، پس اس سے کہا، اے برادر آؤ تاکہ ہم اس علم الہی کے بارے میں جو ہمارے متعلق ہو چکا ہے روئیں۔ اس نیک بندہ نے کیا ہی اچھا قول کہا، بے شک عارف باللہ تھا، اور اس نے تحقیق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول سنا تھا کہ آپ نے فرمایا ہے، تم میں سے ایک شخص جنتیوں کا سا عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف ایک ہاتھ یا ایک گز سے زیادہ کا فاصلہ باقی نہیں رہتا ہے، پس اس کی شقاوت غالب آتی ہے اور وہ دوزخی ہو جاتا ہے، اور تم میں سے ایک شخص اہل دوزخ کے عمل کرتا ہے
یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان میں ایک ہاتھ یا ایک گز سے زیادہ کا فاصلہ باقی نہیں رہتا ہے، پس اس کی سعادت غالب آتی ہے اور وہ منجملہ جنتیوں کے ہو جاتا ہے۔ بعض صالحین سے دریافت کیا گیا، کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ پس جواب دیا کہ اگر میں اس کو نہ دیکھ لیتا تو البتہ میں اپنی جگہ پر ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا۔ اگر کوئی سائل دریافت کرے تو خدا کو کیسے دیکھ سکتا ہے، پس میں اس کا جواب دوں گا کہ جب بندہ کے دل سے خلق نکل جاتی ہے اور اس میں اللہ کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا ہے تو اللہ تعالی جس طور سے چاہتا ہے اپنے کو اسے دکھا دیتا ہے اور نزدیک کر لیتا ہے، جس طرح اس کو اور چیزیں ظاہراً دکھاتا ہے اور اسے اپنے کو باطناً دکھا دیتا ہے، جیسے کہ اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج میں اپنی زیارت کرائی، جیسے چاہی جیسے کہ یہ بندہ اس کی ذات کو خواب میں دیکھتا ہے اور اس سے نزدیک ہو جاتا ہے اور بات چیت کرتا ہے، یوں ہی کبھی اس کا قلب خدا سے بیداری میں بات چیت کرتا ہے اور اسی کی طرف نزدیک ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے وجود کی دونوں آنکھیں بند کر لیتا ہے، پس خدا جس حالت پر کہ وہ ہے بحیثیت ظاہر اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، اور خدا تعالی اس کو ایک معنوی صفت عطا فرما دیتا ہے جس سے یہ بندہ اس کو دیکھتا ہے، اس سے قریب ہو جاتا ہے، اس کی صفتوں، اس کی کرامتوں اور فضل و احسان اور اس کے لطف و نیکیوں کو اور بر و شفقت و بندہ نوازی کو دیکھتا رہتا ہے، جس کی معرفت و عبودیت الہی متحقق ہو جاتی ہے۔ وہ ارنی اور لا ترنی دکھا نہ دکھا اور آتنی دے اور لا تعتنی نہ دے کچھ نہیں کہتا ہے، وہ تو فانی و مستغرق ہو جاتا ہے۔ اور اسی واسطے بعض واصلین اللہ نے فرمایا ہے، مجھ سے ہے ہی کیا، کسی نے کیا ہی اچھا کہا، میں تو خدا کا بندہ ہوں، اور بندہ کو اپنے سید و مولا کے ساتھ اختیار و ارادہ ہی کیا ہوتا ہے۔ ایک شخص نے غلام خرید کیا اور یہ غلام دیندار نیکوکار لوگوں میں سے تھا، بس خریدار نے غلام سے کہا، اے غلام تو کیا کھانا چاہتا ہے؟ اس نے جواب دیا، جو تو کھلا دے۔ پس دریافت کیا، تو کیا پہننا چاہتا ہے؟ جواب دیا، جو کچھ کہ تو پہنا دے۔ پس دریافت کیا، میرے گھر میں تو کہاں بیٹھنا چاہتا ہے؟ پس جواب دیا، جہاں کہیں کہ تو مجھے بٹھا دے۔ پس دریافت کیا، تو کس کام کرنے کو اور کس مشغلہ کو پسند کرتا ہے؟ پس جواب دیا، جو کچھ کہ تو مجھ کو اس کا حکم دے۔ پس یہ سن کر مالک رویا اور کہا، میرے لیے کیا ہی مبارک ہوتا اگر میں خدا کے ساتھ میں ایسا ہی ہوتا جیسا کہ تو میرے ساتھ ہے۔ یہ سن کر غلام نے کہا، اے میرے آقا، کیا غلام کو اپنے آقا کے ساتھ کچھ ارادہ و اختیار ہوتا ہے؟ پس آقا نے جواب دیا، تو اللہ واسطے آزاد ہے جل جلالہ و غم نوالا، اور میں چاہتا ہوں کہ تو میرے پاس بیٹھ تاکہ میں تیری خدمت کروں، اپنا جان و مال تجھ پر قربان کروں۔ ہر وہ شخص جو کہ اللہ عز و جل کو پہچان لیتا ہے، اس کے لیے کوئی ارادہ و اختیار باقی ہی نہیں رہتا ہے، اور کہتا ہے، مجھ پر مجھ سے ہے ہی کیا۔ وہ اپنے اور غیروں کے معاملے میں قضاء و قدر کے ساتھ مزاحمت نہیں کرتا ہے۔ بندگان الہی میں سے اکا دکا ہی بندہ ہیں جو کہ مخلوق میں بے رغبتی کرتے ہیں اور خلوتوں میں انس پکڑتے ہیں اور قرآن و حدیث کی قرأت سے مانوس ہوتے ہیں، پس ایسی حالت میں ان کے قلب حق کے ساتھ مانوس ہو کر اس سے قریب ہو جاتے
ہوتے ہیں جس سے وہ اپنے اور غیروں کے نفسوں کو دیکھنے لگتے ہیں، ان کے قلب صحیح اور درست ہو جاتے ہیں، پس تمہارے امور میں سے ان پر کوئی چیز مخفی نہیں رہتی ہے، وہ تمہارے خطرات تم کو بتا دیتے اور جو چیزیں تمہارے گھروں میں ہوتی ہیں اس سے تمہیں خبر دے دیتے ہیں۔ تجھ پر افسوس، عاقل بن، اپنی جہالت کی وجہ سے اولیاء سے مزاحمت نہ کیا کر۔ مکتب سے نکلتے ہی تو ممبر پر چڑھ بیٹھا، لوگوں کو واعظ کہنے لگا، اسے سوچ، یہ ایسا امر ہے جو کہ ظاہر و باطن دونوں کے استحکام کا محتاج ہے، پھر ہر ایک سے فنا ہو جانے کا، اس کے بعد دو ضرورتوں میں سے ایک ضرورت واقع ہونے کا، اس وقت تجھے واعظ گوئی جائز ہوگی۔ پہلی ضرورت یہ ہے کہ تیرے سوا تیرے گھر میں کوئی واعظ نہ رہے، پس تو اس وقت ضرورتاً لوگوں سے واعظ کہہ، اور دوسری ضرورت یہ ہے کہ من جانب قلب تجھے واعظ گوئی کا حکم دیا جائے، پس اس وقت تو ممبر پر مخلوق کو خالق کی طرف لوٹانے کے لیے چڑھ اور واعظ کہہ۔ تجھ پر افسوس، دعویٰ تو یہ ہے کہ بتحقیق تو صوفی ہے، اور ہے تو سراپا کدورت۔ صوفی وہ ہوتا ہے جس کا باطن و ظاہر قرآن و حدیث کی تابع داری کی وجہ سے بالکل صفا ہو، اور جس قدر اس کی صفائی بڑھتی جائے وہ اپنے وجود کے دریا سے باہر آتا جائے، اور اپنی صفائی قلب سے اپنے اختیار و ارادہ اور اپنی چال ڈھال کو چھوڑتا جائے۔ بھلائی کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے تمام اقوال و افعال میں پیروی کرنا ہے۔ جب کسی بندہ کا قلب صاف ہو جائے گا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھے گا کہ وہ اس کو بعض چیزوں کا حکم دے رہے ہیں اور بعض چیزوں سے منع فرما رہے ہیں۔ وہ شخص سرتاپا قلب بن جائے گا اور اس کا جسم ایک کنارہ ہو جائے گا، اور وہ سر بلا جہر و صفائی، بلا کدورت ہو جائے گا، اس سے ظاہر کا چھلکا علیحدہ ہو جائے گا، اور وہ سرتاپا مغز باقی رہ جائے گا۔ وہ معنوی لحاظ سے حضور کی معیت میں رہنے لگے گا، اور اس کا قلب حضور کی معیت میں آپ کے روبرو تربیت پائے گا، اور اس کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس کی جانب سے مخاطب اور اس کے روبرو حاجب و نگہباں ہوں گے۔ کل کا قلب سے نکال ڈالنا مضبوط پہاڑوں کا اکھاڑنا ہے، جس کے لیے مجاہدوں کے کدالوں اور مشقتوں اور آفتوں کے نازل ہونے پر بڑے صبر کرنے کی حاجت و ضرورت ہے۔ جو چیز تمہارے ہاتھ نہ لگے تم اس کی جستجو نہ کرو۔ اگر تم اس سیاہی پر جو کہ سپیدی پر ہے یعنی لکھے ہوئے پر عمل کرو گے تو تمہارے لیے خوشخبری ہے، تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ تمہارے لیے مبارک ہے کہ تم قیامت کے دن مسلمانوں کے گروہ میں ہو اور کافروں کے گروہ میں نہ ہو۔ ہمارے سب کے لیے مبارک ہے کہ ہم جنت کی زمین میں یا اس کے دروازے پر ہوں اور تم دوزخیوں میں سے نہ ہو۔ تم تواضع فروتنی کرو اور تکبر و غرور نہ کرو۔ تواضع سربلند کرتی ہے اور تکبر پست و ذلیل کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو تواضع کرے گا اللہ اس کو سربلند کر دے گا۔ جب قلب ذکر الہی پر مداومت کرتا ہے تو اس کو معرفت الہی اور علم خداوندی اور توحید و توکل اور ما سوا اللہ سے روگدانی حاصل ہو جاتی ہے۔ فی الجملہ ذکر الہی پر مداومت کرنا دنیا و آخرت میں ہمیشہ بھلائی حاصل ہونے کا سبب ہے۔ جب قلب صحیح ہو جاتا ہے تو اس میں ذکر ہمیشگی کر لیتا ہے، اس کی تمام طرفوں اور تمام بدن پر وہی لکھ دیا جاتا ہے، بس اس کی دونوں آنکھیں سویا کرتی ہیں اور اس کا قلب ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے۔ یہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
وراثتاً حاصل ہو جاتا ہے۔ صالحین میں سے کوئی بزرگ رات میں بتکلف سویا کرتے اور بغیر حاجت کے اس کے لیے تیاری کیا کرتے تھے۔ ان سے اس کا سبب دریافت کیا گیا، پس جواب دیا کہ میرا قلب اس حالت میں خدا کو دیکھا کرتا ہے۔ وہ اپنے اس قول میں سچ بولا کیونکہ سچا خواب من جانب اللہ وحی ہوا کرتا ہے، لہٰذا اس کی آنکھ کی ٹھنڈک نیند